اندھا دھند بھاگ رہی تھی، بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ ایک دن پہلے اسے ماہر خان کے آدمیوں نے اغوا کیا تھا، جس کے بارے میں وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ انڈر ورلڈ کا بادشاہ تھا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ کسی سے ٹکرائی تو دیکھا وہ اس کا کلاس فیلو اور سب سے شریف لڑکا تھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، پلیز میری مدد کرو۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو واپس اس جگہ پر بندھا پایا۔ سامنے ہی اس کا کلاس فیلو بیٹھا تھا اور گارڈ اس کے پیچھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میرا اصل نام ماہر خان ہے، سرد مسکراہٹ سے کہتے اس نے آگے بڑھ کر میڈم صاحبہ نے آج تیسری بار گھر سے بھاگنے کی کوشش کی، ملازم نے بیچارگی سے کہا۔ دوسری طرف اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہیں ان کی کوشش میں کامیاب ہونے کی اجازت دے دو۔ ملازم کو لگا تھا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا۔ جی سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس بار اسے گھر سے بھاگنے کی اجازت دے دو اور مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کرتی ہے۔ صاحب جی، اگر وہ سچ میں یہاں سے چلی گئی، ملازم کو صحیح معنوں میں فکر ہونے لگی، شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو یا پھر جان بوجھ کر انجان بن رہے ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت دے دوں گا؟ تو میں جو کہہ رہا ہوں تم وہ کرو، باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ جی صاحب جی، میں گھر کا پچھلا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ فرقان صرف اس کا بہت پرانا ملازم تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا ہمراز بھی تھا اور اس کا دوست بھی تھا، مگر اس نے کبھی بھی خود کو اپنے مالک کے برابر نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے ایک قدم پیچھے چلتا تھا اور اس کو صاحب کہہ کر پکارتا تھا۔ بعض اوقات وہ غصہ بھی کرتا تھا کہ آخر کیا ضرورت ہے تمہیں مجھے اپنا صاحب کہنے کی، جبکہ ہم دونوں ایک ہی ساتھ پلے بڑے ہیں، ایک ہی ساتھ جوان ہوئے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم اسے کئی گنا بہتر ہو۔ مگر فرقان یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اسے اپنے صاحب سے وفاداری کرتے بہت سکون بھی ملتا تھا۔ اکثر اس کا صاحب اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا تھا کہ تم نے تو میرا نام یہی رکھ دیا ہے۔ وہ بھی آگے سے کھل کر مسکرا دیتا تھا، مگر بحث نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کوئی جواب دیتا تھا۔ فاریہ جو کہ اپنے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور حویلی کے سب گارڈز کو گالیاں دے رہی تھی، وہ جہاں بھی جاتی تھی کوئی نہ کوئی وہاں پہنچ جاتا تھا، وہ پکڑی جاتی تھی۔ صبح کے وقت وہ سوچ رہی تھی یقیناً سب لوگ سو رہے ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ مگر جیسے ہی وہ حویلی کا دروازہ پار کرنے لگی، گارڈ کی ایک دم ہی آنکھ کھل گئی کیونکہ اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے دیکھا کہ صاحب کا نمبر تھا۔ سامنے ہی جب اس کی نظر اپنی بیگم صاحب پر پڑی تو اسے ساری حقیقت کا پتہ چل گیا۔ ان کے صاحب نے پوری حویلی میں جگہ جگہ پر کیمرے لگائے ہوئے تھے اور اپنے فلیٹ میں لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر آرام سے اپنی بیگم صاحبہ کی حرکتوں کو ملاحظہ فرماتا تھا اور پھر اس کی بے وقوفیوں پر کھل کھلا کر ہنستا رہتا تھا۔ اگر کوئی اسے یوں اس طرح سے مسکراتا ہوا دیکھ لیتا تو یقین نہ کرواتا، کیونکہ اس کا شمار ایسے انسانوں میں ہوتا تھا جو بہت ہی سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں۔ بہت کم ہی ان لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنے کو ملتی ہے، مگر جب سے فاریہ اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے اسے لگ رہا تھا کہ وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اس سے پہلے تک تو وہ ایک روبوٹ بن کر رہ گیا تھا۔ فاریہ کو چند لمحوں تک اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے جلدی سے جا کر کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اس کا کمرہ کسی نے ان لاک کر دیا تھا، لیکن ایسا کیوں؟ تھوڑی دیر پہلے تک تو ملازم نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کو اب کمرے سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ماہر خان جو کہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے ہی لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور اپنی بیگم صاحبہ کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، جو بڑی مہارت سے چھپتی چھپاتی اب حویلی کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ فرقان بالکل ٹھیک کہتا تھا، یہ پچھلا دروازہ ہی استعمال کریں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ اس کے پاس وہاں پر پہنچنے کے لیے صرف اور صرف 15 منٹ تھے۔ جلدی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو بھی حویلی سے باہر نکلنے میں 15 منٹ لگ جائیں گے، کیونکہ پچھلے حصے میں کافی گارڈز اور ملازم بھی کام کرتے تھے۔ اس نے ان کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ اگر بی بی صاحبہ کو دیکھو تو انجان بن جاؤ، یوں ظاہر کرنا جیسے تم نے انہیں دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی اپنی بی بی صاحبہ کو روکنے کی کوشش کرنا۔ گارڈز بھی اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ 2 دن پہلے تک تو وہ انہیں سختی سے ہدایت کر چکا تھا کہ اگر فاریہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تو وہ ان لوگوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے گا، اور آج وہ خود ہی اس لڑکی کو باہر جانے کا کہہ رہا تھا۔ ان گارڈز کو اپنے صاحب کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا، مگر یہ بات وہ صرف اپنے دل میں ہی کہہ سکتے تھے، کیونکہ صاحب کے سامنے تو کہنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ فاریہ 10 منٹ تک تو اس دروازے پر ہی کھڑی رہی اور سوچتی رہی کہ کیسے آگے بڑھے، اور پھر چپتی چھپاتی وہ چلنے لگی۔ گارڈ نے اس کو دیکھ لیا تھا، مگر وہ اپنے صاحب کی وجہ سے کوئی حرکت نہیں کر رہے تھے، اور دوسری طرف فاریہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے آج قسمت اس پر مہربان ہو گئی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے پچھلی جانب بنی دیوار کی طرف گئی، جو زیادہ اونچی نہیں تھی لیکن اس کے قد کے مقابلے میں کافی بڑی تھی۔ وہ اپنے آس پاس کوئی چیز تلاش کرنے لگی، اس پر چڑھ کر وہ دیوار پھلانگ سکتی، اور پھر آخرکار اس کی نظر ایک پرانے اسٹیل کے اسٹول پر پڑی جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھا۔ وہ جلدی سے اسٹول اٹھا لائی، دوسری طرف اتر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ دیوار پر کوئی سہارا تلاش کر رہی تھی، جب اچانک ہی اس کا پاؤں کسی جگہ پر آ کر ٹک گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اسے کوئی سہارا مل گیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ماہر خان کے ہاتھ ہیں جن پر وہ پاؤں رکھ رہی ہے۔ اس نے جلدی سے ان ہاتھوں پر اپنا پاؤں رکھا اور زمین پر چھلانگ مار دی۔ اس کے پاؤں میں شدید درد ہونے لگا تھا، مگر اس نے خود پر کنٹرول رکھنا تھا۔
وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگی کہ اچانک ہی اسے اپنے اوپر کسی چیز کا سایہ محسوس ہوا۔ اس کی نظر زمین پر پڑی جہاں پر بھاری مردانہ شوز موجود تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ سر اٹھا کر اس چہرے کو دیکھنے لگی جو کہ ماسک کی وجہ سے کور تھا اور صرف اس کی آنکھیں ہی دیکھ پا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اچانک ہی جھماکا ہوا۔ یہ آنکھیں تو وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ تم کون ہو؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ یہ تو وہی انسان تھا جس نے 3 مہینے پہلے تک اس کی مدد کی تھی۔ اسے لگا کہ شاید یہ انسان پھر سے اس کی مدد کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ اس کے قدموں میں ہی گر گئی اور اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکال دو، مجھے یہاں پر ایک اجنبی شخص نے قید کر لیا ہے، مجھے اس کے نام کے صرف آپ کچھ بھی نہیں آتا اور مجھے جان سے مار دے گا یا پھر مجھے دوسرے ملک اسمگل کر دے گا۔ ماہر نے جب اپنی ذات کے بارے میں اس طرح کے خدشات سنے تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اتنا ظالم انسان بھی نہیں تھا جتنا ظالم یہ لڑکی اسے بتا رہی تھی۔ کھڑی ہو جاؤ، اس نے رعبدار انداز میں کہا تو معصوم بچوں کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی اور سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو میری مدد کرو گے نا؟ پہلے بھی ایک بار تم نے مجھے بچایا تھا، اس بار بھی مجھے بچا لو، تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ فاریہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ انسان کی عادتوں کو پہچانتی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا، یہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے آنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ صرف اپنا الفاظ اور اپنی انرجی استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھا تھا، وہ بھی تیزی سے بیٹھ گئی۔ ویسے میری قسمت کتنی اچھی ہے نا، جب بھی میں کسی بڑی مشکل میں پھنستی ہوں آپ میری مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اس نے پرجوش انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہر کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن چہرے پر ماسک ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ گاڑی میں بھی اندھیرا موجود تھا۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کون ہیں اور ہمیشہ کیوں میری مدد کرتے ہیں؟ اس نے ایک اور چھوٹا سا سوال کیا۔ اگر تم نے مجھ سے پوچھا اور خود سے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ دوبارہ کبھی کسی اجنبی انسان پر بھروسہ نہیں کرے گی۔ 2 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، ٹینشن کی وجہ سے اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی، جبکہ حویلی میں اس کے لیے سب کچھ موجود تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی، کیا مجھے کچھ کھانے کے لیے مل سکتا ہے؟ اس نے ماہر سے کہا تو وہ غصے سے اسے گھورنے لگا۔ کیا ہو گیا؟ بس کھانا ہی تو مانگا ہے، اگر نہیں ہے تو صاف صاف بتا دو۔ اس طرح سے گھورنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے ڈرانے لگتے ہو۔ اس لڑکی کی چلتی ہوئی زبان کو دیکھ رہا تھا جس کے ساتھ اب اس نے پوری زندگی گزارنی تھی۔ تم مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ وہیں پر لے کر جا رہا ہوں جہاں پر بہت پہلے ہی تمہیں موجود ہونا چاہیے تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تم کون ہو؟ ایک دم ہی گھبرا گئی۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کہیں تم ماہر؟ خاموشی سے بیٹھو، مجھے زیادہ سوال کرنے والی عورتیں پسند نہیں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ لاک تھا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی مگر کوئی بھی اس کی چیخیں سننے والا نہیں تھا۔ ماہر نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر ہتھکڑی پہنا دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کے پاس کہاں سے آئی، کیا وہ ایک پولیس والا تھا؟ اس نے بے ساختہ سوچا اور پھر خود ہی تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پولیس والے تو اپنی عوام کے محافظ ہوتے ہیں، وہ تو ان کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں مشکل سے نکالتے ہیں، لیکن یہ انسان تو اسے اس کے خاندان سے بہت دور کسی ایسی جگہ پر لے کر جا رہا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی اپنے خوابوں میں وہم و گمان نہیں کیا تھا۔ تقریباً 9 گھنٹوں کے سفر کے بعد اس گردوں میں موجود تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے اس سے پوچھ رہی، کیونکہ تم میری بیوی ہو، میں جہاں پر بھی چاہوں گا تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ مگر میں اس نکاح کو نہیں مانتی، تم نے زبردستی مجھ سے شادی کی ہے، مگر تم نے خود اپنے ہوش و حواس میں مجھے قبول کیا تھا، تمہارے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے پاس نکاح نامہ موجود ہے، اگر چاہو تو تمہاری یادداشت تازہ کرنے کے لیے تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ کیا تم نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا؟ اسے یاد آ رہا تھا کیسے وہ گارڈز کو دھوکہ دے کر وہاں پہنچی تھی۔ تو کیا وہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ ہاں، وہ ایک ڈرامہ تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس حد تک ایک اجنبی پر یقین کرو گی۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 3 مہینے پہلے اسے جو اجنبی شخص ملا تھا وہ بھی بالکل ماہر خان جیسا ہی تھا، تو کیا وہ بھی ماہر خان تھا؟ اس نے سوچا، پھر تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ماہر خان ہوتا تو کبھی بھی میری مدد نہ کرتا۔ اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالو ورنہ تمہارے سر میں درد ہونے لگے گا۔ چلو اب جلدی سے یہاں سے اترو۔ ایک بات میں تمہیں صاف الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں، اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں شکاری کتوں کے سامنے پھینک دوں گا، پھر وہ جو تمہارا حال کریں گے اس کے بعد کوئی بھی تمہاری لاش نہیں پہچان پائے گا۔ آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ظالم ہوں۔ یہ بات بھی تمہیں پتہ ہونی چاہیے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا بہت بڑے بنگلے میں لے گیا۔ وہاں پر بہت ہی نوکر چاکر موجود تھے۔ جب انہوں نے ماہر کے ساتھ ایک لڑکی کو اندر آتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ پچھلے 12 سالوں میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ماہر ایسا شخص تھا جو کہ لڑکیوں کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا۔ اسے عورت ذات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ صاحب جی، یہ کون ہے؟ ایک نوکرانی نے 27 سے پوچھا تو وہ اسے ٹپٹتے ہوئے کہنے لگا، اپنے کام سے کام رکھو، مگر اس سے پہلے ہی وہ خود بول پڑی تھی، میں ان کی بیگم صاحبہ ہوں۔ ماہر کے لبوں پر پھر سے مسکراہٹ چھا گئی۔
थोड़ी देर पहले तक तो कह रही थी कि उसका निकाह को नहीं मानती, और अब खुद अपने आप को इसकी बेगम कह रही थी। तुम्हें यकीनन भूख लग रही है, जाओ अपने लिए किचन में कुछ बना लो, मगर इससे पहले मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। ये कहकर इसने हाथ बढ़ाया था कि माहिर के चेहरे से नकाब हटा सके, मगर इसने दरमियान में ही इसका हाथ रोक लिया। खबरदार, जो दोबारा कभी तुमने इस तरह की कोई भी हरकत की, वरना तुम्हारे हाथ काट डालूंगा। वो इतने गुस्से से बोला था कि वो घबरा गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भागती हुई लॉन में चली गई, जबकि माहिर बेचारगी से इसके पुष्प को देखने लगा। वो इस लड़की पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। जाओ और अपनी बेगम साहिबा का ख्याल रखो, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना कि यहाँ से भाग न सके। जी साहिब जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बानो ये कहकर पहले किचन में गई और अपनी बेगम साहिबा के लिए खाना बनाया। इसके बाद वो पीछे लॉन में चली गई, जहाँ पर वो लड़की बैठी आंसू बहा रही थी। अरे बीवी साहिबा, आप परेशान मत हो। साहिब जी गुस्से के बहुत तेज़ हैं, लेकिन वो दिल के बहुत साफ है। लानत भेजती मैं तुम्हारे साहिब पर, और उसके दिल पर मुझे इससे शदीद नफरत है। मेरा बस चले तो उसे जान से मार दूँ। वो चिल्लाते हुए बोली। बानो ने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा था। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वो तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपको अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर करना चाहिए। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता होता तो कभी मुझे अगवा न करता, और ना ही मुझे मेरे घर वालों से दूर करता। इसने मेरी ज़िंदगी को अजाब बना दिया है। इसकी वजह से मैं हर चीज़ से दूर हो गई हूँ। अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए तरस गई हूँ। मेरा कैरियर तबाह हो रहा है, मगर उसे किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं है। इसने तो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना कैदी बनाकर अपनी अना को तस्कीन पहुँचानी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये खेल क्यों खेल रहा है। वो तड़प तड़प कर रो रही थी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम मुझे यहाँ से निकालोगे? मैं तुम्हारी हमेशा के लिए एहसानमंद रहूँगी, और तुम्हें तुम्हारी मुंह में मांगी कीमत भी दूंगी। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बेचैनी से कहने लगी। बानो ने अपने हाथ छुड़वाए। बीबी साहिबा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी इस तरह की कोई भी मदद नहीं करती। साहिब के मुझ पर बहुत से एहसानात हैं, मैं इनके साथ गद्दारी नहीं कर सकती। ये आपके लिए खाना रखा है, आप खा लें। ये कहकर वो खामोशी से वहाँ से उठकर चली गई थी। उसे इस लड़की पर तरस तो बहुत आ रहा था, मगर वो खुद भी इसकी तरह बेबस थी। वो कैसे अपने साहिब को धोखा दे सकती थी? सब लोग ही किसी न किसी के वफादार हैं, सिर्फ मैं ही यहाँ पर बेवकूफ़ बैठी हुई हूँ। वो गुस्से से पाँव पटकते हुए बोली, लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद खाना खाने लगी। माहिर खान, जो इस वक्त अपने कमरे की टेरेस पर मौजूद था, जब इसे देखा कि इसकी बेगम साहिबा खाना खा रही है, तो इसके दिल को अचानक ही सुकून पहुँचा था। मेरी जान, फिक्र मत करो, बहुत जल्द ही तुम्हें हकीकत के बारे में बता दूंगा, इसने खुद से कहा था। दिन तेज़ी से गुजरते चले जा रहे थे। उसे इस जगह पर आए तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। यहाँ का मौसम बहुत ही खुशगवार था। बानो का एक छोटा भाई भी था, जो कि फारिया से तकरीबन 2 साल छोटा था। वो भी इसी बंगले में ही काम करता था। फारिया इस दिन काफ़ी बोर हो रही थी। इसने बेसाख्ता सलार से पूछा कि तुम्हें बैडमिंटन खेलना आता है? इसकी बात सुनकर वो तेज़ी से हाँ में सर हिलाने लगा। मैं तो इस खेल का चैंपियन हूँ, और आप मुझसे ही सवाल करें। वो भी पुरजोश हो गई। तो क्यों क्यों ना हम लोग भी खेलें, मगर मेरे पास बैडमिंटन नहीं है। जैसे ही तुम्हारे साहिब वापस आते हैं, मैं उन्हें कहकर मंगवा लेती हूँ। अरे बीबी साहिबा, आपको इनका इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास है, मैं अभी घर से उठा कर लाता हूँ। थोड़ी ही देर के बाद वो बैडमिंटन और जाली उठा कर ले आया था। पहले दोनों ने मिलकर सेटअप बनाया, और फिर इसके बाद खेलने लगे। आज इतने अरसे के बाद वो खुशी महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ जब माहिर घर के अंदर दाखिल हुआ और इसने अपनी बेगम को अपने नौकर के साथ खेलते हुए देखा, तो उसके माथे पर बल पड़ गए। पारे, इधर आओ! इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि पारे के हाथ से बैडमिंटन छूटकर ज़मीन पर गिर गया, और सलार तेज़ी से वहाँ से भाग के उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि वो अपने साहिब को गुस्सा दिला चुका है। वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कांपता हुआ जिस्म के ख्वाब की गवाही दे रहा था। तुम इसके साथ क्या कर रही थी? इसने इतने अजीब अंदाज में पूछा कि वो बेयकीनी से इसके चेहरे की तरफ देखने लगी। क्या मतलब है आपकी इस बात का? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम इसके साथ क्या कर रही थी? क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया कि सब मर्दों से तुम दूर रहोगी, चाहे वो हवेली का बच्चा ही क्यों ना हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपकी ज़हनियत इतनी छोटी। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, माहिर का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। वो बेयकीनी से इसकी तरफ देखने लगी। आपने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, मैंने तुम पर हाथ उठाया क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेहतर था। दोबारा मैं कभी भी तुम्हें इस लड़के के साथ खेलते हुए ना देखूं, बल्कि मैं खुद ही उसे यहाँ से निकाल देता हूँ, ताकि नौबत ही ना आए। वो नहीं जानता था कि वो इतना जेलिस क्यों हो रहा था। और देखो ज़रा अपना क्या हुलिया बना रखा है इसने। बेसाख्ता फारे के वजूद से अपनी नज़रें चुराईं, जिसका लिबास पसीने की वजह से इसके वजूद से चिपका हुआ था, जबकि दुपट्टा इसने साइड पर डाला हुआ था। जाओ जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो। फारिया अभी तक गुस्से से इसके चेहरे की तरफ देख रही थी। यूँ लगता था जैसे वो उसे आंखों ही आंखों में चबा जाएगी, और इसको वहीं पर छोड़ता तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सिर्फ और सिर्फ एक बार मुझे मौका मिले, मैं तुम्हें खुद पुलिस के हवाले करूँगी। तुम्हारा मैं वो हश्र करूँगी कि तुम किसी से भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहोगे।
وہ دل ہی دل میں اسے دھمکیاں دے رہی تھی کیونکہ یہ سب کچھ کہنے کی وہ اس کے چہرے پر ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ یا اللہ، میں کیوں اس سب میں پھنس گئی ہوں؟ اس نے پھر سے اپنے رب کی فریاد کی۔ رات کا وقت تھا، ماہر کو اچانک ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا پڑا کیونکہ وہاں پر سی کچھ زمینیں جس پر ایک وڈیرے نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا۔ گارڈز بھی افراتفری میں اس کے ساتھ نکلے کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے تھے اور ماہر کے آدمی تھے۔ اپنے آدمیوں کی بہت قدر کرتا تھا، کسی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچتا تو اس کی جان پرواہ نہ آتی تھی۔ اس دوران وہ مکمل طور پر اپنی زوجہ محترمہ کو بھول چکا تھا۔ دوسری طرف فاریہ کو تو جیسے ایک موقع چاہیے تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ تیزی سے وہاں سے نکلی اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے، اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ اسے ماہر خان جیسے آدمی سے بہت دور جانا ہے۔ بھاگتے ہوئے وہ بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہر کے آدمی پھر سے اس کے پیچھے آ جائے۔ جو اچانک ہی کسی چیز سے جا کر ٹکرائی اور زور سے زمین پر گر پڑی۔ اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ بے ساختہ نظریں اٹھا کر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ علی کھڑا تھا، جو کہ اس کا کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے میں کچھ ایسے واقعات نمودار ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ اچانک ہی غائب ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ لوسی بہت دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور پھر فکر مندی سے اسے پوچھنے لگی، تم یہاں پر اس وقت کیا کر رہی ہو؟ کیا تم یہاں پر اپنے گھر والوں کے ساتھ گھومنے کے لیے آئی ہو؟ وہ اکثر ہی گھومنے پھرنے کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف جاتی رہتی تھی اور اس کے بارے میں علی جانتا تھا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے علی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے میری مدد کرو، خدا کے لیے مجھے اس انسان سے بچا لو۔ کیا مطلب ہے؟ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ میں اس انسان کے بارے میں اس کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں جانتی ہوں۔ مجھے بس یہ پتہ ہے کہ وہ انڈر ورلڈ ڈان ہے۔ اس نے مجھے کڈنیپ کیا اور پھر مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ماما بابا کے پاس جانا ہے، خدا کے لیے مجھے میرے گھر والوں تک پہنچا دو۔ وہ اس وقت اس کے قدموں میں گری، اس کی منتیں کر رہی تھی۔ علی نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، کسی نے اس کے چہرے پر رومال رکھ کر اسے پھر سے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی کا خاص آدمی تھا۔ اب تم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اسے ساری حقیقت بتا دوں۔ میں جس حد تک اس کی حفاظت کر سکتا تھا میں نے اس کی حفاظت کی ہے اور اب اس کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی اسے ان لوگوں سے آزاد کروا دوں گا، اس کے بعد اس کو اس کے حال پر چھوڑ دوں گا۔ پھر یہ جو بھی فیصلہ کرے گی مجھے منظور ہوگا۔ اگر اس نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا، فرحان کی بات سن کر اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا ہوا ہے اور تمہیں پتہ ہے میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، چاہے خود سے کیا ہو یا پھر کسی اور سے کیا ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بازو میں اٹھایا اور حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ جب فاریہ کو ہوش آیا تو وہ کرسی سے بندھی ہوئی تھی، سامنے ہی علی اپنے گارڈز کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم میری مدد کرو گے۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں علی نہیں، میں ہی ماہر خان ہوں جس نے اتنے عرصے سے تمہیں یہاں پر قید رکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں سے چشمہ ہٹایا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آج اس نے بلیک شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہن رکھی تھی۔ اس کا کثرتی جسم صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی ڈبو سا علی ہے۔ اتنا عرصہ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ کلاس لے کر جیسے ہی باہر نکلی، سامنے ہی وہ چشماٹو لڑکا کھڑا تھا جس کو لڑکوں کے ایک گروہ نے گھیرے ہوئے تھا۔ سکندر، وہ دیکھو، وہ لوگ علی کو پھر سے تنگ کر رہے ہیں، اس نے اپنے پہلو میں کھڑے اپنے دوست سے کہا تو وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ اپنے کام سے کام رکھو یار، تم بھول گئے ہو ایک بار اس نے ہماری مدد کی تھی۔ فاریہ نے اسے یاد دلانا چاہا مگر وہ پھر کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یار میں ذرا کومل کے ساتھ گھومنے کے لیے جا رہا ہوں، تم ڈرائیور کو کال کر کے بلا لو، اپنی کزن کو ہدایت کرتے۔ وہ تیزی سے یونیورسٹی سے باہر نکل گیا جبکہ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر ہی رہ گئی۔ اچانک ہی علی کی نظر اس کی نظروں سے ملی۔ وہ اس کی طرف معصومیت سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے امید ہو کہ آج وہ اس کی مدد کرے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کیسے ہے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی پاشا لوگوں کے گروپ کے پاس گئی، غصے سے کہنے لگی، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو وہ لوگ حیران ہوئے اور کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہنے لگے، کیا یہ چھوٹی سی بلبل اپنے عاشق کو بچانے کے لیے آئی؟ خبردار جو تم نے میرے بارے میں کسی بھی قسم کی بکواس کی، ورنہ میں تمہاری زبان کتی سے کھینچ لوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دینے والے انداز میں بولی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، چلو اس بہانے تم مجھے ہاتھ تو لگا ہی لوگی۔ تم ایک نمبر کے بدتمیز انسان ہو، آخر تم لوگ اسے کیوں تنگ کرتے ہو؟ دیکھو لڑکی، تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم یہاں سے کلٹی مارو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری عزت پہ کسی قسم کی آنچ نہ آئے تو ہم لوگوں سے پنگا نہ لو، کیونکہ ہم بہت ہی بدتمیز ہیں
اور ہم کسی کی بھی عزت نہیں کرتے، تمہیں پہلے ہی وارننگ دے رہا ہوں، بادشاہ نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا۔ مگر وہ فاریہ ہی کیا جو کسی کی بات مان لے، یونیورسٹی اس کے اپنے تایا جان کی ہی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ خود اس کے معاملے میں بہت کنٹرول رکھتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اسے یونیورسٹی سے نکال بھی سکتے ہیں۔ پہلے بھی وہ 3 یونیورسٹیوں سے نکالا جا چکا تھا، اور اب کی بار اس کے باپ نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اب تم نے کوئی بھی ایسا ویسا کارنامہ کیا تو تمہیں اپنے گھر سے ہی نکال دوں گا۔ وہ اس طرح کا کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ میں انکل کو جا کر تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ فاریہ نے اسے دھمکی دی تو وہ اسے غصے سے گھورنے لگا۔ یہ صحیح طریقہ ہے، تم جانتی بھی ہو کہ تم کس کو دھمکی دے رہی ہو؟ ہاں، میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اور میں اپنے سامنے کھڑے ایک لوفر کو دھمکی دے رہی ہوں۔ چلو اب جلدی سے یہاں سے کلٹی مارو، ورنہ تمہارے بارے میں مجھے ایسی ایسی باتیں معلوم ہیں۔ اگر وہ HOD کے پاس پہنچ گئی تو فوراً ہی تمہیں یونیورسٹی سے نکال دے گا۔ اگر تمہارے تایا کی یونیورسٹی نہ ہوتی تب میں تمہیں بتاتا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ علی زمین سے اپنا چشمہ اٹھانے لگا جو کہ پیٹ سے ٹوٹ گیا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے علی سے سوال کیا، تو وہ معصومیت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے ایک بار پھر سے مجھے ان لڑکوں سے بچا لیا۔ یار تم ان لڑکوں سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ تم انہیں سیدھا سیدھا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس نے نظریں بے ساختہ علی کے چوڑے سینے سے چرائی تھی۔ اس کے شرٹ کے بٹن ٹوٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا کثرت جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی اوپر ایک عجیب سے رنگ کی چادر پہن لی، جس کی وجہ سے اس کا جسم بھی چھپ گیا۔ فاریہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے کہے کہ یہ چادر اتار دو، اس کے بغیر تم بہت ہی اچھے اور ہینڈسم لگتے ہو، مگر یہ بات وہ اپنے دل میں ہی دبا لی، اور کیسے ایک اجنبی کو اس طرح کا مشورہ دے سکتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو ٹوکا، مجھے بتاؤ اب تمہارا کہاں پر جانے کا ارادہ ہے؟ فاریہ نے اس سے سوال کیا تو وہ معصومیت سے کہنے لگا، فی الحال تو مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، میرا کچھ کھانے کا ارادہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، شوق سے کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ ہی ہم قدم ہو کر چلنے لگی۔ کبھی کبھار تمہیں دیکھ کر مجھے شک ہوتا ہے کہ تم وہ نہیں ہو جو تم بنتے ہو۔ ہر بار وہ اس سے یہی بات کہتی تھی، اور ہر بار ہی علی کھل کر مسکرا دیتا تھا۔ اس کی آنکھیں عجیب سے انداز میں چمکنے لگتی تھی۔ اگر فاریہ کبھی غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی تو شاید اسے اندازہ ہو ہی جاتا کہ جو کچھ سوچتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ ہاں بالکل تم پوچھ سکتے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم بہت ہی امیر ایریا میں رہتے ہو، اور وہاں پر کوئی بھی مڈل کلاس فیملی کا بندہ فلیٹ افورڈ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کئی بار تمہیں BMW میں گھومتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایک بار تو میں نے تمہیں ملک کے سب سے بڑے ریسٹورنٹ میں لنچ کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ وہ اپنے دماغ پر زور ڈال رہی تھی اور اسے ایک ایک کر کے ساری باتیں بتا رہی تھی، جبکہ علی اس کی جاسوسی پر اش کر اٹھا، اور پھر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، پھر آپ کو میرے بارے میں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ ساری سہولیات کیوں ملی ہوئی ہیں۔ اس فلیٹ میں میں اس وجہ سے رہ رہا ہوں کیونکہ میں ایک آدمی کے لیے کام کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ کیا تم کوئی غلط کام کرتے ہو؟ وہ خوفزدہ ہو کر پوچھنے لگی تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتا ہوا خفگی سے بولا، کہ آپ کو میری حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ میں کوئی غلط کام کر سکتا ہوں؟ دراصل میرے پاس بہت سے بزنس آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور مجھ سے وہ آئیڈیاز لیتا ہے اور پھر آگے بیچ دیتا ہے۔ بدلے میں اس نے مجھے رہائش دی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی لگژریز کو استعمال کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں اس کی گاڑی میں گھوم سکتا ہوں، تو تم وہ آئیڈیاز خود کیوں نہیں بیچتے؟ وہ تیزی سے بولی تو پھر سے سجگاتے ہوئے بولا، میرے پاس وہ پلیٹ فارم نہیں ہے، فکر مت کرو، بہت ہی جلد تمہارے لیے کوئی اچھی نوکری تلاش کروں گی، اور پھر تمہیں اس انسان کی جاسوسی بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ بہت سے زیادہ معصوم لڑکی تھی، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ ارے آپ کو زحمت ہوگی، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، اس میں تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کیفے کے اندر داخل ہو گئے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی فاریہ نے اسے اپنے ہی پیسوں سے لنچ کروایا تھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی دوست اس کے پاس آئی اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ اس انسان سے دور رہو؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ یہ کتنی لڑکیوں کو استعمال کر چکا ہے اور ان سے پیسے کھا چکا ہے؟ ہر کسی کے سامنے اسی طرح سے ہی معصوم بن جاتا ہے، اپنی مجبوریوں کا رونر ہوتا ہے، پھر ان سے پیسے وصول کر کے عیاشیاں کرتا ہے۔ تمہیں کسی نے جھوٹی باتیں بتائی ہوئی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فاریہ نے جیسے اس کی باتوں سے نظریں چڑھائی تھیں، مگر یہ سچ تھا کہ اس نے یونیورسٹی کے بہت سے لوگوں سے ایسا سنا تھا۔ وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اب اس انسان پر آ گیا تھا؟ اسے ہمیشہ سے ہی معصوم لوگ پسند تھے، اور جہاں تک علی کا سوال تھا، وہ تو فاریہ کی بہت عزت کرتا تھا، وہ تو نظر اٹھا کر بھی اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ وہ اس دن کو نہیں بھول سکتی تھی جس دن وہ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی تھی، اور شاید اس کی عزت پر آنچ آ سکتی تھی، مگر اس دن علی نے اس کی مدد کی تھی اور اسے اس مشکل سے نکالا تھا۔ ایک بار پھر سے علی اس کی زندگی سے غائب ہو گیا تھا۔ پہلے بھی ایسا ہوتا رہتا تھا، اب تو اسے ساری چیزوں کی عادت ہو گئی تھی، مگر اس بار علی کچھ دنوں کے لیے نہیں بلکہ پورے 1 مہینے سے یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا۔ اسے بھی اب اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس نے جب سکندر سے اس بارے میں بات کی تو وہ
چیختے ہوئے کہنے لگا، آخر تمہیں اس لڑکے میں کیا دکھائی دیتا ہے جو تم اس کے پیچھے پاگل ہو گئی ہو؟ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا ذہن ماضی میں چلا گیا تھا۔ اسے وہ رات بہت اچھے طریقے سے یاد تھی جب سکندر نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رات اسے ساحل سمندر لے کر جائے گا اور وہاں کا نظارہ کروائے گا۔ وہ بہت زیادہ پرجوش تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے گھر میں بھی کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ دونوں تقریباً رات کے 11 بجے گھر سے باہر نکلے۔ اس کی چھٹی حس بہت تیز تھی۔ جب بھی کچھ گڑبڑ ہوتی تھی اسے اندازہ ہو جاتا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی مگر اس کا دھیان اپنے پیچھے آنے والی گاڑی پر جمع ہوا تھا۔ اس نے سکندر سے کہا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے تو اس کا مذاق بناتے ہوئے کہنے لگا، کوئی بھی اتنا فارغ نہیں ہے جو ہم دونوں کا پیچھا کرے، اور نہ ہی ہم لوگ اس قسم کے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جو ہمارے دشمن ہوں گے۔ آرام سے بیٹھو، یہ تمہاری غلط فہمی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گاڑی ان کی گاڑی کے پیچھے سے ہٹ گئی اور وہاں پر انجوائے کر رہی تھی جب اچانک ہی کچھ لوگ چلے آئے جو یقیناً گنڈے تھے۔ اس دن سکندر اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا لیکن ایک نقاب پوش انسان وہاں پر نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا اور اس نقاب پوش انسان نے اس کی مدد کی تھی اور اسے وہاں سے بھگایا تھا۔ جب ویران سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی تب سامنے سے علی کی آتی گاڑی سے قریب ہی آ کر رکی۔ اس دن علی نے اسے اس کے گھر پہنچایا تھا۔ وہ سکندر سے بے حد سے زیادہ ناراض تھی مگر چونکہ وہ اس کا کزن تھا اس لیے بعد میں اس نے اسے معاف کر دیا تھا، مگر دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی اس پر اعتبار نہیں کرے گی۔ صرف یہی نہیں تھا، جب بھی وہ کسی مشکل میں پھنستی تھی تو نقاب پوش انسان وہاں پر پہنچ جاتا تھا اور اسے اس مشکل سے نکال دیتا تھا۔ تو کیا وہ نقاب پوش انسان علی ہی تھا؟ اس پر ساری حقیقت آشکار ہو چکی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ فاریہ نے اس سے پھر سے پوچھا تو اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ یہ تمہارے لیے ضروری تھا۔ تم نے مجھے میرے گھر والوں سے الگ کیا ہے اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ میرے لیے ضروری تھا؟ تم آخر اس قدر زیادہ برے انسان کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ غصے سے چیختے ہوئے بولی، جن لوگوں کو تم اپنا گھر والا کہہ رہی ہو وہ تمہارے گھر والوں کے قاتل ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ تب اس پر ایک اور بڑا راز آشکار ہوا تھا کہ وہ ماہر خان کے خاندان کی لڑکی تھی جس کو اس کے بابا کے ایک دشمن نے کڈنیپ کر لیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف اور صرف 11 سال تھی جس دن وہ اسے اپنی گاڑی میں لے کر جا رہے تھے۔ اس دن اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی یادداشت چلی گئی تھی، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا اور اس سب سے جنید صاحب کو فائدہ ہو گیا تھا۔ ان کا ارادہ اس لڑکی کو تکلیف پہنچانے کا تھا، مگر جیسے وقت گزرا وہ خود بخود ہی فاریہ سے محبت کرنے لگے۔ وہ اسے اپنی بیٹی مان بیٹھے تھے۔ جہاں تک بدلہ لینے کا سوال تھا تو اسے کڈنیپ کر کے فاروق صاحب کے پاس ہی لے چکے تھے۔ دوسری طرف فاروق صاحب کی صرف اور صرف ایک ہی بیٹی تھی جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ بیٹی کے جانے کے بعد انہیں لگ رہا تھا جیسے ان کی زندگی ختم ہو گئی ہو۔ ان کی بیگم صاحبہ کا بھی یہی حال تھا۔ اس واقعے کو تقریباً 9 سال گزر چکے تھے لیکن ابھی تک ان دونوں کو صبر نہیں آیا تھا۔ جہاں تک ماہر خان کا سوال تھا تو وہ اس وقت 15 سال کا تھا اور اسی وقت ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس دن اپنی منگیتر کو تلاش کر کے ہی رہے گا۔ آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تمہارے اس جھوٹے باپ کو تو میں پولیس کے حوالے کر چکا ہوں اور اب تو میں تمہارے گھر لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ فاریہ نے خود کو چھڑوانے کی بھی ضد نہیں کی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا مذاق ہوا ہو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک اور بڑی حویلی میں پہنچ چکی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو وہاں پر ادھیڑ عمر مرد کھڑا تھا جس کی آنکھیں بالکل فاریہ جیسی ہی تھیں اور اس کے پہلو میں ایک عورت کھڑی تھی جن کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اپنی جوان بیٹی کو دیکھا تو بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا اور شاید ان پچھلے کچھ سالوں میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے اسے کچھ یاد آتا۔ وہ بس خاموشی سے ان لوگوں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ابھی ابھی اس کا دل اپنے سوتیلے ماں باپ سے ملنے کے لیے مچل رہا تھا جنہوں نے اس کی پرورش کی تھی۔ چند دن اسے خاموشی سے ان لوگوں کے ساتھ ہی گزار دیے۔ آہستہ آہستہ وہ ان میں گھلنے ملنے لگی تھی جب ایک دن اس کی سوتیلی ماں روتے ہوئے اس کے دروازے پر آئی۔ ماہر خان اسے دھکے دے کر نکلنے کا کہہ چکا تھا مگر اس نے روک دیا اور جا کر اپنے سوتیلے ماں باپ کے گلے لگ گئی۔ وہ ان سے صرف ایک ہی سوال کرنا چاہتی تھی کہ آپ لوگوں نے مجھے میرے حقیقی والدین سے جدا کیا تھا۔ بس وہ اپنی ماں کے منہ سے سچ سننا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد اس کا دل بھی سکون میں آ جائے گا اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے جب اپنی ماں سے پوچھا تو انہوں نے روتے ہوئے حقیقت بتا دی۔ بیٹا، میں تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتی تھی مگر تمہارے باپ کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بس تم سے ایک بار ملنا چاہتی تھی۔ دراصل وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ملک سے باہر جا رہی تھی مگر اسے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی سے ملنا تھا۔ حقیقت جاننے کے بعد وہ کسی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب اس نے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر پرانی تصاویر دیکھیں تو اچانک ہی ایک تصویر پر رک گئی جہاں اس کے بابا نے اس کو اٹھایا ہوا تھا۔ یہ وہی دن تھا جس دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا مگر اس سے پہلے وہ گھومنے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ گئی تھی جہاں پر اس نے یہ تصویریں کھنچوائی تھیں اور پھر اس کے ساتھ ہی اسے وہ ساری باتیں یاد آنے لگیں۔
اس کی یادداشت واپس آ چکی تھی۔ اس دن وہ پہلی بار اپنے والدین کے گلے لگ کر روئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے دل سے ہر قسم کا غم جدا ہو گیا ہو۔ جہاں تک ماہر خان کا سوال تھا تو وہ اس کی ذات سے مکمل طور پر انجان گھوم رہا تھا، مگر اللہ جانتا تھا، وہ اس کا دل جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کتنا پسند کرتا ہے۔ اب تو وہ اس کی بیوی بھی تھی، مگر وہ چاہتا تھا کہ فاریہ خود ہی کوئی فیصلہ کرے۔ اگر تو وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو یہ ماہر کی خوش قسمتی ہوگی، لیکن اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ الگ ہو جائے تو ماہر اسے منع نہیں کرے گا۔ رات کا وقت تھا، وہ چھت پر بیٹھا ہوا تھا، جب بھی وہ بھی جا کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ ماہر نے پوچھا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر میرے وجود کو میرے باپ سے کیا خطرہ تھا؟ وہ تمہارا سگا باپ نہیں، سوتیلا باپ ہے، بلکہ وہ تمہارا باپ ہے ہی نہیں۔ ماہر نے جلدی سے اس کی تصحیح کی تو اس لوگوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تمہیں ایک بزنس ڈیل کے چکر میں بیچنے والا تھا اور مجھے اس بارے میں پتہ چل گیا۔ میں کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اپنی منگیتر کا سودا ہوتے ہوئے دیکھوں؟ میں ویسے بھی ایک لمبے عرصے سے اس کے پیچھے تھا۔ جس دن اسے تمہاری ڈیل کر لی تھی، بس اسی دن میں نے تمہیں کڈنیپ کر دیا، اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو کوششوں میں لگ گیا کہ کس طرح اسے سزا دلوا سکوں۔ جس دن میں نے اسے جیل بھیجا، اسی دن میں نے تمہیں تمہارے باپ کے حوالے کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اب کوئی خطرہ تمہارے قریب بھٹک بھی نہیں سکتا، کیونکہ تمہاری حفاظت کے لیے میں موجود ہوں۔ وہ کھل کر مسکرا دی اور ماہر سے ناراض نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس سے ناراض ہو بھی نہیں سکتی۔ آخر کو یہ انسان اس کا محسن تھا۔ میں تم سے ابھی بھی ناراض ہوں۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ جلدی سے بولا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تھوڑی دیر گہری خاموشی جاری رہی، جب ماہر نے پھر سے سوال کیا، کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسباب میں سر ہلانے اس کا اقرار دے کر وہ کھل کر مسکرا دیا، جبکہ وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنا سر ماہر کے کندھے پر رکھ چکی تھی۔ ایک بہت ہی خوبصورت مستقبل ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ ماضی کی جتنی بھی تلخیاں تھیں ختم ہو چکی تھیں، اب صرف اور صرف خوشیاں ہی ان کی منتظر تھیں۔